الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جس طرح ہر ایک شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی طرح ہم انسانوں کا بھی ایک خاص مقصد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بے مقصد نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہو، لیکن اس کائنات کی جو سب سے عظیم مخلوق ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ بے مقصد ہو، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو ہی نہ، یہ ناممکن ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کی ہر ایک شے انسان کے لیے پیدا کی، لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ اے تمام انسانوں اور جنوں، ہم نے تم سب کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو اور میری بندگی کرو، میری عبادت کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اے انسانوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم عبث ہو، بے فائدہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ یہ براہ راست سوال ہے ہم سے اور آپ سے ہمارے پروردگار کا. یہ یاد دہانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ انسانوں، تم یہ زندگی اس طرح گزار رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم بے مقصد ہو، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہارے جیون کا کوئی ادیش نہیں، اور تمہیں ہمارے پاس نہیں لوٹ کر آنا ہے. تم نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی شروع کر دی. اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، اس وقت پوری انسانیت اس راستے پر چل رہی ہے جو راستہ یقیناً یہ بتاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. اچھا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کے اس پیغام کو نہیں جانتے، وہ اگر نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اللہ کو مانتے ہیں، ہم جو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کے اس پیغام کو جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں، بار بار یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کے باوجود ہماری زندگی اس راستے پر جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم عبث ہیں، ہم بے مقصد ہیں. اب مقصد صرف یہ ہے کہ کھانا ہے، کمانا ہے.
ہماری پوری تگ و دو، ہماری زندگی کی ساری کوشش، ساری محنت، سارا جو نظام ہے، جو سارا سسٹم ہے ہماری زندگی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھروں کا، ہم انسانوں کے معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ یہی بتاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بے مقصد۔ بے مقصد کیا ہے؟ بلکہ ہم نے یہ مقصد بنا لیا ہے کہ اچھا کھانا ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھا لباس ہے، اچھے گھر ہیں، اچھا کاروبار ہے، پوری زندگی صرف اس میں خرچ کر دیتے ہیں کہ اچھا کھانا نصیب ہو جائے، پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں کہ اچھا لباس پہننا نصیب ہو جائے، پوری زندگی صرف اس محنت میں لگا دیتے ہیں کہ اچھا کاروبار کھڑا ہو جائے، حالانکہ یہ یقین رہتا ہے کہ یہ سارا اسٹرکچر، یہ سارا جو کچھ بھی کھڑا کریں گے سسٹم، جو کچھ بھی کاروبار کھڑا کریں گے، اسے یہیں چھوڑ کر جانا ہے، کچھ بھی لے کر ساتھ نہیں جانا۔ یہ یقین بھی رکھتے ہیں، یہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی اسی طرح گزرتی ہے کہ ہم صرف کھانے اور کمانے کے لیے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، مرنے کے بعد ہم سے یہ سوال نہیں ہونا ہے کہ تم نے گھر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، مرنے کے بعد ہم سے یہ سوال نہیں ہونا ہے کہ تم نے اچھے کپڑے پہنے تھے یا خراب کپڑے پہنے تھے، تم نے اچھے کھانے کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے، تم سے یہ سوال نہیں ہونا ہے کہ کاروبار کھڑا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تم سے یہ سوال نہیں ہونا ہے کہ بچوں کو سیٹل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یقین جانے، سوال تو وہ ہونا ہے جس کی طرف میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا۔ قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں جو ہماری اور آپ کی پوری زندگی کا حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اسی سوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے، ہم اس دھرتی پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنے رب کو جانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو صحابہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں تفسیر میں، قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، لیعبدون ای لیعرفون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں کہ آخر ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا کریٹر کون ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، کون ہے جس نے مجھے بنایا ہے، کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کون ہے جو مجھے زندگی دیتا ہے، کون ہے جو موت دیتا ہے، کون ہے جو ہماری پرورش کر رہا ہے، کون ہے یہ کائنات چلا رہا ہے، یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے، یہ جاننا، یہ پہچاننا وہ ذات کون سی ہے، یہ میرے اور آپ کے جیون کا ادیش، یہ میری اور آپ کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تم نے اپنے رب کو پہچانا تھا یا نہیں pہچانا تھا؟ تم نے اپنے رب کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ تم نے اپنے رب پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اس کی بندگی کا اقرار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس بات کا پہلا سوال ہونا۔ آپ غور کیجئے، ہم نے اور آپ نے کتنا وقت صرف کیا ہے اس موضوع پر، بتائیے، آپ سوچئے، غور کیجئے۔ میں نے اپنے لباس کے لیے بہت وقت خرچ کیے، اپنے کھانے کے لیے بہت وقت خرچ کیا، اپنے بال بچوں کے لیے بہت وقت خرچ کیا، اپنے کاروبار کے لیے بہت وقت خرچ کیا، لیکن میں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا؟ سوچئے، غور کیجئے۔
میں نے کتنے دنوں بیٹھ کر میں نے غور کیا ہے، سوچا ہے، میں نے اپنے رب کا کلام قرآن مجید پڑھا ہے، اس ناحیے سے پڑھا ہے کہ آؤ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رب اپنا تعارف کیا کراتا ہے، جبکہ یہ پورا قرآن رب کے تعارف سے بھرا پڑا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے آپ۔ ہمارا حال بھی وہی ہے جو مکے والوں کا تھا، اللہ کا نام لیتے تھے لیکن اللہ کو پہچانتے نہ تھے۔ وما قدر اللہ حق قدری، وہ اللہ کو پہچانتے نہ تھے، اللہ کی قدر نہ کرتے تھے۔ وہی حال میرا اور آپ کا بھی ہے، اللہ کا نام تو لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی دعوت پیش کی مکے والوں کے سامنے، تو مکے والوں نے سوال کیا، اللہ کون ہے؟ اللہ رحمان کون ہے؟ رحمان کیا وہ اینٹ کا ہے؟ کیا وہ پتھر کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا بنا ہوا؟ تب سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانا ہے، وہی اکیلا رب، وہی اللہ جو اکیلا ہے۔ جو دو ہوں تین ہوں وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ ہے جو بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس پر نربھر لیکن وہ کسی پر نربھر نہیں۔ وہ ہے خدا، وہ ہے اللہ، وہ ہے تمہارا کریٹر۔ لم یلد، وہ ہے جو سب کا خالق تو ہے لیکن کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کو جنا نہیں ہے اس نے۔ ولم یولد، وہ بھی نہیں ہے جو پیدا ہو جائے، جو جنم لے لے، وہ اللہ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر، اس کا ہمسر، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ رب کی پہچان ایک مثال میں نے دی قرآن مجید سے۔ رب کو جاننا چاہتے ہو، رب کو پہچاننا چاہتے ہو، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، قبر میں پہلے سوال کا جواب چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، کیونکہ اپنے رب، آپ کے رب نے یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ پڑھو قرآن، یہ پہلا سوال ہونا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ یہ نہیں ہونا ہے میں نے جو بتایا کہ کاروبار کیا تھا، کھانا کیسا تھا، کپڑا کیسا تھا، گھر بنایا کہ نہیں بنایا، نہیں، دین کیا تھا تمہارا؟ دین کہتے ہیں پوری زندگی کے طریقے کو، یعنی تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تمہارا طریقہ حیات کیا تھا، طرز حیات کیا تھا، کس راستے پر چلے ہیں؟ جو راستہ تمہارے رب نے بتایا تھا اس راستے پر چلے ہو یا منمانی راستے پر چلے؟ یہ ہم سے اور آپ سے یہ سوال ہو، ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ سیدھا سا جواب ہے دینی الاسلام۔ آپ رٹ لیں، اچھی طریقے سے رٹ لیں، ایسا رٹ لیں کہ کوئی نیند میں بھی آپ سے پوچھے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو آپ کی زبان سے نکلے دینی الاسلام۔ لیکن یہ رٹنا کافی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح رٹ لیا، اچھی طرح یاد کر لیا، کمپیوٹر بن گئے اور نیند پہ بھی یہ سوال کا جواب آپ کی زبان پر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قبر میں آپ پہنچے اور فرشتے نے کہا ما دینک اور آپ کی زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، ایسا نہیں۔ وہاں آپ کی زبان اس وقت بولے گی جب آپ کی زبان آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق، آپ کی پوری زندگی کی گواہی دے سکے گی۔ وہ گواہی ہوگی آپ کی زبان کی، وہ اصل میں آپ کے پریکٹیکل کا سوال ہوگا، آپ کی عملی زندگی کا سوال ہوگا کہ تم نے زندگی اسلام کے راستے پر گزاری ہے یا غیر اسلام کے راستے پر گزاری۔
تم اسلام کے راستے پر چلتے تھے یا غیر اسلام کے راستے پر چلتے تھے؟ تم اللہ کو مانتے تھے، پہلا سوال ہو گیا، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، تو اب آگے کی بات یہ ہے کہ اپنے رب کو، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کیا اس کی بھی مانتے تھے؟ اس کے احکامات کو بھی مانتے تھے، اس کے بنائے ہوئے طریقے حیات کو بھی مانتے تھے، اس کے بھیجے ہوئے دین کو بھی مانتے تھے، اسی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے؟ اگر گزارتے تھے تو جواب ہوگا، آپ کی زبان سے برملا نکلے گا، دینی الاسلام۔ لیکن اگر ہماری زندگی اسلام پر نہیں ہوگی، اسلام ہماری زندگیوں میں زندہ نہیں ہوگا، اسلامی احکامات، اسلامی شریعت ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی، تو کل قیامت کے دن، بلکہ قبر میں آپ کے سامنے جب یہ سوال ہوگا تو آپ کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا دینی الاسلام، کیونکہ یہ سوال آپ کی پوری زندگی کے بارے میں۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا دی جائے گی، یہ دیکھو، ان کو پہچانو، یہ کون ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت پہچان سکیں گے جب اس دنیا میں پہچانا۔ آپ نے انہیں اپنا آئیڈیل مانا ہے، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ مانا ہے، اپنے لیے مثالی رہنما مانا ہے، آپ نے ان کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، آپ ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ اگر چلتے تھے تو کہہ دیں گے ہاں یہ میرے نبی ہیں، میں تو انہی پر ایمان لے آیا کرتا، میں تو انہی پر ایمان لایا تھا، میں تو انہی کو اپنا رسول مانتا تھا، میں تو انہی کی تعظیم کرتا تھا، میں انہی سے محبت کرتا تھا، میں انہی کی سنتوں کو زندہ کرتا تھا، میں انہی کی سنتوں پر چلتا تھا، میں انہی کی لائی ہوئی شریعت پر چلتا تھا، اس لیے یہ میرے نبی ہیں، آپ کہہ دیں گے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے اپوزٹ ہوا، جیسا کہ آج ہے، ہم جس طرح اللہ کے بارے میں غفلت میں پڑے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غفلت میں پڑے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آپ کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھ لیجئے، سینکڑوں ریکارڈز گنا دیں گے بچے کی، ہمارے نوجوان۔ کسی فلمی سٹار کے بارے میں پوچھ لیجئے، بتا دیں گے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے یہاں باندرا میں لوگ جا کے دروازوں پر دیوانہ وار کھڑے ہوتے، نقاب پوش عورتیں جا کر وہاں کھڑی ہوتی ہیں بے وقوفی میں، دروازوں پر کھڑے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ کیا ہے یہ بے وقوفی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا، آپ نے اپنے لیے مثال کسی اور کو بنایا ہے۔ کل کیا جواب دیں گے؟ میرے مثال فلاں تھے، فلاں تھے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی نمونہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی مثالی شخصیت ہے اگر، تو وہ ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، ہم نے، آپ نے اپنی پوری زندگی کیا ایک سیرت کی کتاب بھی پڑھی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں ہر سال، میرے اساتذہ کی یہ تعلیم ہے، ان کی یہ نصیحت ہے، ہر سال میں کوئی نہ کوئی ایک سیرت کی کتاب ضرور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر سال ایک نئی کتاب، ایک نئی کتاب۔ آپ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ سوچیے، آپ پوری زندگی غور کیجئے، 60 سال کے ہو گیا، 40 سال کے ہو گیا، 30 سال کے ہو گئے، کیا کبھی یہ توفیق مجھے آپ کو ملی کہ آپ نے کم سے کم ایک کتاب میں اپنے رسول کی سیرت کی پڑھ لوں؟ وہی سنی سنائی باتیں سن رہے ہیں۔ کوئی ایک آتھینٹک کتاب اٹھائیے، اب تو ہر لینگویج میں کتاب موجود ہے، اسے اپنے سرہانے رکھیے۔ صحابہ خوش قسمت تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، ان کی صحبت نصیب ہوئی۔ ہمیں یہ موقع نصیب نہیں ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں، نبی کی سیرت موجود ہے،
نبی کی سنتیں موجود ہیں، نبی کی احادیث موجود ہیں۔ اگر ہم اور آپ روزانہ کا یہ معمول بنا لیں کہ مجھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سیرت پڑھنی ہے، نبی کی سنتیں پڑھنی ہے، نبی کے اقوال پڑھنے ہیں، یعنی احادیث پڑھنی ہے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ میں نبی کے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیے، علماء نے، بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ اگر آپ کو تمنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبی کی سیرت کو پڑھیے، بلکہ خاص طور سے سونے سے پہلے نبی کی سیرت پڑھیے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو نبی کے ساتھ مکے اور مدینے جہاں کے احوال پڑھ رہے ہو وہاں اپنے آپ کو گم کر دیجیے۔ آپ نبی کے ساتھ ساتھ طائف جائیے، آپ نبی کے ساتھ ساتھ بازار عکاظ میں جائیے، نبی کے ساتھ ساتھ ہجرت کیجئے، تھوڑی دیر تصور کریے، پڑھتے جائیے اور کھو جائیے نبی کے عشق میں، محبت میں، نبی کا ساتھ۔ یہ بہترین موقع ہے۔ لیکن ہماری راتیں سونے کے آدھا گھنٹہ پہلے یہ کام کیجیے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے، ہر آدمی سوتا ہے تو اس کے پاس ایک نرالا محبوب اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بڑا انوکھا محبوب سب کا ہو گیا ہے۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ ہر بوڑھے کے پاس بھی ہے، جوان کے پاس بھی ہے۔ اور پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں تو غزل سنا کے میں تو غزل سنا کے اکیلا ہی رہ گیا، لوگ اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ چاہنے والا کیا ہے؟ یہ موبائل۔ دن بھر اگر فرصت نہیں ملی ہے تو پاگلوں کی طرح انسان موبائل تلاش کرتا ہے، ہیڈ فون تیار کرتا ہے، چارجنگ نہیں ہے تو فوراً چارجنگ کرتا ہے اور سونے سے پہلے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس موبائل کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کہاں سے نبی کا دیدار ہوگا؟ کہاں سے ہمیں اور آپ کو تہجد کی توفیق ہوگی؟ کہاں سے بتائیے ہمیں فجر کی توفیق ہوگی؟ اور اگر موت آ گئی تو پھر کس حال میں موت آئے گی؟ سوچیے، غور کیجیے۔ اللہ مجھے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے موبائل۔ عوام تو عوام، خواص بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ تیسرا سوال مرنے کے بعد ہم سے اور آپ سے ہونا ہے، من نبی، تمہارے نبی کو۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگاتے رہیں، نام یاد رکھتے رہیں اور وہاں کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، اگر آپ کو وہاں صحیح جواب دینا ہے تو آپ کو نبی کو اپنا آئیڈیل ماننا پڑے گا۔ ذہن و دل سے اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل، اپنا مثالی رہنما، اپنا قائد، اپنا مقتدی، اپنا متبع مانیے انہیں اور اپنی زندگی ان کے راستے پر لگائیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی سنتوں کو جانیے، اسے اپنی زندگی میں لائیے اور پھر ان کی احادیث پڑھیے، ان کے اقوال پڑھیے اور تھوڑی دیر ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ تب جا کے آپ کو مرنے کے بعد ان سوالوں کے جوابات سمجھ میں آئیں گے۔ گویا یہ تینوں سوالات ہماری پوری زندگی کا حاصل ہے، پوری زندگی کا حاصل ہے۔ من ربک، اپنے رب کی پہچان حاصل کی یا نہیں کی؟ اپنے رب پر ایمان لائے یا نہیں لائے؟ اپنے رب کے احکامات کی پابندی کی یا نہیں کی؟ زندگی کیسے گزاری؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اسلام کو اپنا دین تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ تم نے اسلامی شریعت کے سامنے اپنا سر جھکایا یا نہیں جھکایا؟ سر تسلیم خم کیا یا نہیں کیا؟ تم نے اپنی زندگی میں اسلام کو، اسلامی شریعت کو زندہ کیا، لاگو کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال ہونا۔ من نبیک، تم نے اپنے نبی کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟
تم نے اپنے نبی کو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ ان کی سیرت کو جانے یا نہیں جانے؟ ان کی سنتوں کو زندہ کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر ان کے احکامات اور ان کے طریقے کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزاری یا دوسروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزاری؟ تم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا یا کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنایا؟ بھائیو، یہ میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے، یہی سوال و جواب ہونا ہے۔ یہ سوال و جواب کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر ان سوالوں میں کامیاب ہو گئے تو ہماری قبر جنت کا ایک باغ بن جائے گا، جنت کی ہوائیں کھول دی جائیں گی، کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کا ایک باغ بن جائے گا ہماری قبر، جنت کی خوشبو سے معطر ہوگا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کی آرام و آسائش قبر سے ہی ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے اور فرشتے جتنی بار پوچھے اور ہم نے کہا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اس سب چیزیں دنیا میں اس طرف توجہ ہی نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گا۔ اب وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا، اور پھر جب قیامت آئے گی تو قیامت کا مرحلہ آگے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر غور کرنے اور ان سوالات کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے، دین کو اپنی زندگی میں لانے اور نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔